نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے کس کی؟ اللہ کی، لیکن یہ نہیں کہا براہ راست اللہ کی، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اپنا نام لے کے قسم کس کی اٹھائی ہے؟ تو سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھے قسم ہے میرے نالین کی، میرے جوتوں کی، مجھے قسم ہے میری زلفوں کی، مجھے قسم ہے میرے چہرے کی، مجھے قسم ہے میرے ہاتھوں کی، مجھے قسم ہے میرے دانتوں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی صحابہ کرام کو یہ نہیں سکھایا کہ میری قسم اٹھایا کرو۔ آپ نے ہمیشہ صحابہ کرام کو یہ تعلیمات دی ہے کہ قسم جب بھی اٹھاؤ کس کی اٹھاؤ؟ اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ اس لیے دیکھیں، آپ اپنا نام استعمال کرتے اور قسم پھر بھی اللہ کی اٹھاتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور جناب عائشہ کیا قسم اٹھایا کرتی تھی جانتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جناب عائشہ سے کہا تھا، بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے گا دھیان سے، کہا تھا عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم میرے اوپر ناراض ہوتی ہو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا جب تم میرے اوپر راضی ہوتی ہو نا، پھر کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی قسم؟ محمد کی قسم نہیں، محمد کے۔ دیکھیے اگر گنجائش ہوتی آپ کی قسم اٹھانے کی تو جناب عائشہ کہتی محمد کی قسم، لیکن کیا کہا کرتی تھی؟ رب محمد کی قسم۔ اور جب تم میرے اوپر ناراض ہوتی ہو پھر کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ اچھا پھر بھی قسم ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی نے کعبہ کی قسم اٹھائی، عبداللہ بن عمر ناراض ہوئے اور کہا کعبہ کی قسم نہ اٹھاؤ، رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ۔ کعبہ بہت عظیم ہے لیکن ہے مخلوق، ہمارے نبی بہت عظیم ہیں لیکن مخلوق ہیں۔ قسم کس کی اٹھانی ہے؟ خالق کی۔ قسم کس کی اٹھانی ہے؟ تو کبھی بھی ماں کی قسم نہ اٹھائیں، کبھی بھی وطن کی قسم نہ اٹھائیں، کبھی بھی وطن کی دھرتی کی قسم نہ اٹھائیں، کبھی بھی وطن کے آئین کی قسم نہ اٹھائیں، کبھی بھی ماں کی قسم، رزق کی قسم، یہ ساری قسمیں ترک کر دیں۔ ان قسموں کی وجہ سے آپ کی توحید میں کمی آتی ہے۔ تو قسم جب بھی اٹھانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ کے ناموں کی، یا اللہ کی صفات کی، اللہ کے ہاتھوں کی قسم، اللہ کے ہاتھ اللہ کی صفت ہیں۔ اللہ کے کسی نام کی قسم جائز ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا نام ہے، تو ان کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی جب قسم آپ اٹھاتے ہیں، دھیان سے سنیے گا مسئلہ، کیونکہ یہ پاک و ہند کے لوگ عام طور پہ قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں وہ کلام ہے جو اللہ کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام کیا؟ اللہ کی، تو آپ اللہ کی صفت کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ کے ذہن میں قرآن کے صفات ہیں ورقہ، قرآن کی سیاہی ہے، تو یہ سیاہی غیر اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ صفحات اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اور اس کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے۔ اور عام طور پہ مسلمان جو قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں وہ ورقے ہی آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ نے جب قسم اٹھانی ہے تو اللہ کے کلام کی قسم اٹھائیں۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے محبت اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول سے کسی نے کہا تھا قسم اٹھائیں آپ، کیوں جی؟ تو بغیر قسم کا مطالبہ کیا آپ نے قسم اٹھا دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ سے کہے جی قسم اٹھاؤ، پھر تو آپ کی مجبوری بن گئی، لیکن کسی نے آپ سے کہا ہی نہیں اور آپ خود ہی قسم اٹھانی شروع ہو گئے،
تو میرے بھائی اگر کوئی بات اتنی اہمیت والی ہو جس کو آپ پکا کر کے بیان کرنا چاہتے ہوں تو آپ قسم اٹھا سکتے ہیں، چاہے کسی نے قسم کا مطالبہ نہ کیا ہو، کوئی بات نہیں. خصوصاً دین کی باتیں، آخرت کے بارے میں بتانا کہ آخرت آئے گی، اللہ کی قسم آئے گی، تو اس قسم کے امور پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے تاکہ بات سننے والے کو آپ کی بات کا یقین ہو جائے، چاہے اس نے قسم کا مطالبہ نہ کیا ہو. لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں. اللہ کا نام بہت عظیم ہے، اس کو خاص خاص مواقع پہ استعمال کریں. بات